سورۃ نور آیت نمبر 42۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آسمان اور زمین یعنی پوری کائنات میں حقیقی بادشاہی صرف اللہ ہی کی ہے۔ وقتی طور پہ وہ دنیا میں کچھ کو عارضی بادشاہت دیتا ہے، عارضی عہدے دیتا ہے، وقتی ترقیاں ہوتی ہیں، وہ صرف اور صرف ایک نائب کی صورت میں کہ اس کی بھیجی ہوئی نعمتیں اس کے بندوں تک پہنچا دیں۔ کسی کو بہت امیر کرتا ہے تاکہ وہ غریبوں تک وہ دولت پہنچائے، کسی کو بہت علم دیتا ہے تاکہ وہ ان پڑھوں تک اس علم کو پہنچائے۔ وہ دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے، لیکن ساری بادشاہت ختم جب وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اسی نے کو سب کو پیدا فرمایا، زندگی کا سارا سلسلہ وہی چلا رہا ہے، اور سب کی واپسی بھی آخرکار اسی کی طرف ہے۔ نہ دنیا میں اس کے سلطنت میں کسی کا دخل ہے، نہ آخرت میں اس کے سوا کسی کا کوئی دخل ہوگا۔ جب زمین اور آسمان اور دنیا اور آخرت میں سارے اختیار اسی کا ہے تو پھر دوسروں کی عبادت کیوں؟ کس لیے کی جاتی ہے دوسروں کی عبادت؟ کل کے کل انسان، جنات، فرشتے اور حیوان، یہاں تک کہ جمادات بھی اللہ کی تسبیح کی بیان میں مشغول ہیں۔ ایک اور جگہ بھی آیا نا کہ ساتوں آسمان اور ساری زمینیں اور ان میں جو ہے سب اللہ کی پاکیزگی میں مشغول ہیں۔ آپ ہیں، میں ہوں، کہ ہم ان میں سے نکلے ہوئے تو نہیں؟ کیا ہم ان میں شامل ہیں؟ ایون کے پروں سے اڑنے والے پرندے بھی اپنے رب کی عبادت اور پاکیزگی کے بیان میں مشغول ہیں، اور ہم نہیں؟ کیا میں ہوں؟ کیا میں اس لسٹ میں آتی ہوں؟ کیا میرا نام ہے اس میں، اس کے عبادت گزار بندوں میں، اس کی تسبیحات میں مشغول رہنے والوں میں؟ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا، تسبیحات کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ دنیا چھوڑ دیں، ربانیت میں چلے جائیں۔ ہر چیز میں اس کا ذکر، ہر چیز خود اس کا ذکر کرتی ہے۔ یہ جو نوالا میرے منہ میں جا کے چبانے کے بعد حلق میں اتر کے معدے میں جاتا ہے، اسی پہ غور کر لینا تو وہ آپ کے منہ سے سوائے شکر کے کچھ نکلے ہی نہ۔ ان سب کو جو جو تسبیحات لائق تھی اللہ نے انہیں سکھا دی، سب کو اپنی عبادت کے مختلف جداگانہ طریقے بھی سکھا دیے۔ اللہ پر کوئی کام مشکل تو نہیں ہے نا، وہ عالم کل ہے، مانتے ہیں ہم اس کو عالم کل، تو پھر مانگو بھی اسی سے۔ عالم کل سے مانگنا چاہیے یا عالم جز سے مانگنا چاہیے؟ عالم کل سے۔ حاکم ہے، متصرف ہے، مالک ہے، مختار کل ہے، معبود حقیقی ہے، عبادت کے لائق صرف وہی ذات ہے۔ آسمان اور زمین کی بادشاہ صرف اسی کی ہے، کسی اور کی نہیں۔ تو بادشاہ وہ ہے تو اسی سے مانگے نا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے حکموں کو کوئی ٹالنے والا نہیں۔ قیامت کے دن سب کو اسی کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ وہ جو چاہے گا اپنی مخلوقات میں حکم فرمائے گا، لیکن ظالم نہیں ہے، اندھی تقسیم نہیں کرے گا۔ وہی چاہے گا جس کو جو اس کو چاہیں گے، انہی کو وہ چاہے گا۔ برے لوگ برا بدلہ پائیں گے، نیک لوگوں کو نیکیوں کا پھل حاصل ہوگا۔ مالک خالق وہی ہے، دنیا اور آخرت کا حاکم حقیقی وہی ہے، اور اسی کی ذات لائق و حمد و ثنا ہے۔ تو اسی سے دل لگائیں، اسی سے محبت کریں، رب والے ہو جائیں، رب کے ہو جائیں، رب کے ساتھ لو لگا لیں، سب کام کریں جو بھی آپ پہ فرائض ہیں، حقوق و فرائض میں آپ جو بٹے ہوئے ہیں، لیکن سب کس لیے کریں؟ اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے کہ میں اگر گھر کا سارا کام کر رہی ہوں تو کس لیے؟ کہ میرے رب کا حکم ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھوں، پاکیزہ خوراک بناؤں، طیب چیز بناؤں، صاف ستھرے برتن رکھوں، صاف ستھرے گھر کے واش روم رکھوں، تاکہ میرا گھر گندگیوں کا ڈھیر نہ بنے۔ ساتھ ساتھ ذکر اذکار بھی کروں، تسبیحات بھی کروں، وقت پہ نماز پڑھوں، قرآن کی تلاوت بھی کروں،
لیکن ساتھ ساتھ شکر بھی ادا کروں اپنے اس چھت کا، اپنی اس نعمت کا. نہ شکراپن نہ کروں، دوسروں کے گھر دیکھ دیکھ کے نہ رچوں، دوسروں کے مال و دولت دیکھ دیکھ کے ٹھنڈی آئیں نہ بھروں. اور اس سب کا اجر بھی اللہ دیتا ہے کہ آپ فجر سے زور کے درمیان جتنا کام کرتے ہو نا، اسی طرح مرد حضرات آفیسز میں طیب مال کمانے جاتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، بیوی کے لیے، فیملی کے لیے. اس دوران انہیں پتا ہونا چاہیے کہ وہ ڈیوٹی پہ ہیں. آفیسر سے تو ڈرتے ہیں نا، ڈیوٹی کو سے نکلتے نہیں، تو اللہ سے ڈریں جس کی خاص ڈیوٹی میں آپ، اس میں فالتو فون کالز، فیملیز کے ساتھ گپیں، سگریٹ گھنٹے گھنٹے پینا، موبائل دیکھتے رہنا، اخبار پڑھتے رہنا، آفس کی چیزوں کو گھریلو استعمال میں لانا، چاہے وہ ایک پین ہی ہو، ایک کاغذ ہی ہو. ان چیزوں سے بچیں آپ. ایون کہ جو بڑے آفیسر ہیں ان کی گاڑیاں جو تو الاؤ ہیں ان کی میں بات نہیں کر رہی، لیکن جن کو نہیں الاؤ ہر وقت گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہیں. آفس کے ورکر جو پی این ہوتے ہیں وہ ہر وقت گھر کے کاموں میں مشغول رکھتے ہیں ان کو، آفس سے زیادہ وہ گھروں میں کام کرتے ہیں. تو پھر آپ دیکھ لیں نا، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے نا. ہم سمجھتے وہ بڑے بڑے ہم سے سوال کرے گا، یہی چھوٹے چھوٹے سوال ہوں گے کہ ہاں بھائی وقت کن کاموں میں لگایا. اللہ کے اس چیز پہ تمہارا حق تھا، یہ تو مشترکہ تھی، پورے پاکستان کی تھی، اسے تم کیسے یوز کر سکتے تھے. تو غور کیا کریں، ڈیوٹیز پوری دیں، پھر نماز کا الارم بجے حاضر ہو جائیں. پھر دوسرا پیریڈ شروع ہو جاتا ہے زور سے اثر تک، پھر اثر سے مغرب تک. ہر دن کو آخری دن سمجھ کے گزاریں، اور پھر جب اس کی طرف لوٹ کے جائیں گے تو انشاءاللہ وہ ہمارے ذرے کو آفتاب بنائے گا، وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے صدقات کو اور پہاڑ کے برابر بنائے گا انشاءاللہ. کیونکہ وہ اصل دیکھے گا خلوص، اصل دیکھتا ہے نیت. ورنہ اس کے پاس کوئی کمی ہے کہ وہ میرے صدقے، میرے خیرات یا میری عبادات کو گنے تولے؟ ان لمیٹڈ چیز ہے اس کے پاس، اس کی تو لمٹ ہی نہیں ہے نا. دنیاوی بادشاہ کی کاؤنٹنگ ہو جاتی ہے نا جی، دنیا کا سب سے امیر مرد، اس وقت دنیا کا سب سے امیر ملک، اس وقت دنیا کی آبادی، سب کچھ ہو جاتا ہے نا. اللہ کی جو نعمتیں ہیں اور اللہ کی جو بادشاہت ہے وہ کسی احاطے میں کاؤنٹ ہو ہی نہیں سکتی. اس رب سے دل لگائیں.